آپ کے سامنے ایک سلائیڈ ہے جس پہ ایک آتھر کی تصویر ہے. بہت مشہور آتھر، بہت بڑا فکشن آتھر، بہت بڑا فلاسفر آتھر. دنیا کے بہت کم ایسے آتھرز ہوں گے جن کو اس قدر لکھا گیا، جن کے بارے میں اور پڑھا گیا، فلمیں بنی ان کی. ٹالسٹائے، یہ اس کی ٹالسٹائے کی ایک کتاب اور فلم اینا کیرنینا کے بارے میں ایک پوسٹر بھی آپ کے سامنے ہے. اس کے بارے میں ایک واقعہ ہم آپ کو سنانا چاہیں گے. میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ ہم بات کر رہے تھے کانفلکٹ ریزولوشن کی. آپ کے ذہن میں کچھ سگنلز آ رہے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں آپ کو عجیب لگ رہی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں آپ کو گڑبڑ لگ رہی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں آپ کو بتا رہی ہوتی ہیں کہ یہ بات یہاں پہ کچھ گڑبڑ ہے. ریکنسائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ ان کو، کچھ چیزوں کو ریکنسائل نہیں کر سکتے اور آپ ایک ذہنی ہیجان کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ جو کانفلکٹ ہے یہ لرننگ میں کتنا استعمال ہوتا ہے. لیکن مزے کی بات یہ کہ ٹالسٹائے نے تقریباً 100 سال سے بھی زیادہ ہو گئے اس پیڈاگوجیکل فینومینا کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ محسوس کیا اور اس کی وجہ سے وہ تبدیل ہو گیا، ایک بالکل مختلف انسان بن گیا. آپ پتہ نہیں آپ کو معلوم ہے کہ نہیں اس کے بارے میں. اس کی تصویر ٹالسٹائے کی، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو اس کی کتاب ہے کنفیشنز، یہ کتاب پڑھ کے دیکھیے. میری کوئی حیثیت نہیں ہے اس کتاب کے بارے میں کچھ کہنے کی. یہ کتاب آپ بس پڑھ کے دیکھیے. اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتانا چاہوں گا. بہت مشہور ہے کنفیشنز. دس اسٹوری از ٹیکن فرام، اب یہ میں اس کتاب میں جو اسٹوری ہے ٹالسٹائے کی، یہ والی کتاب جو ہے وہاں سے میں کوٹ کر رہا ہوں. دس اسٹوری از ٹیکن فرام ٹالسٹائز کنفیشنز which is based on his journal and personal reflections. Confessions was written in 1879. یہ بڑا ضروری، یہ جس ٹائم پہ وہ لکھی گئی، اس لیے کہ ٹالسٹائے اس وقت 51 سال کا تھا. After he was already well known and highly respected for War and Peace. War and Peace مجھے یاد ہے کہ 6ٹھی جماعت میں میں نے یہ فلم دیکھی تھی اپنی خالہ اور امی کے ساتھ، جب میں مسلم ہائی اسکول ملتان میں، آپ کو پتہ ہے میں اپنے اسکول کا حوالہ ہمیشہ دیتا ہوں، تو اس کے پوسٹر سارے ملتان میں لگے ہوئے تھے اور میرے خیال میں اسٹار لائٹ سینما میں یا زینت سینما میں یہ لگی تھی اور وہاں ہم نے یہ فلم دیکھی تھی، وار اینڈ پیس. بہت مشہور فلم ہے. تو یہ اس کنفیشنز اس کے بعد لکھی گئی. وار اینڈ پیس اینڈ ایرا کیرنینا یہ بھی اس کے بعد، یہ دونوں کتابیں پہلے لکھی جا چکی تھی. کنفیشنز اس کے بعد لکھی گئی. اٹ واز پبلشڈ ان رشین ان 1882. یہ کنفیشنز کی بات ہو رہی ہے. اچھا آپ ناظرین اندازہ کیجئے ایک ایسے آتھر کے بارے میں جس کو دنیا نے 51 سال کی عمر میں ہی ایک بہت بڑا رائٹر تسلیم کر لیا. اس کی ذہنی حالت کا، اس کی سوچ کا، اس کی خیالات کا اندازہ لگانے کی کوشش کیجیے. ٹالسٹائے آلریڈی ہیڈ دا فیم اینڈ فارچون. ساری عزت اور مشہوری جو کسی بڑے رائٹر کو مل سکتی ہے وہ اسے مل چکی تھی جب اس نے یہ کتاب کنفیشنز لکھنی شروع کی. اینڈ واز انجوائنگ دا بینیفٹس آف ہز سکسیس when he happened to visit Paris, France around the year 1865. When these events occurred, کچھ خاص واقعات رونما ہوئے جب وہ پیرس پہنچا. At that time, Paris was regarded by Tolstoy and others as the intellectual center of the universe. بڑے مزے کی بات ہے. Not only of this earth, not only of Europe, not only for the developed world,
not only for this world, but for the universe. انقلاب فرانس کے بعد کی بات ہو رہی ہے. سارے انٹلیکچوئل لوگ پیرس میں جمع ہوا کرتے تھے. اینڈ اے شو کیس فار دی پروگرس ان سویلائز سوسائٹی. وہ ایک ماڈل تھا کہ بھائی سویلائز سوسائٹی جہاں بڑے بڑے رائٹرز اکٹھے ہوتے ہیں, بڑے بڑے فلاسفرز بیٹھ کے ڈسکشنز کرتے ہیں, جہاں نئے نئے خیالات جنم لیتے ہیں. سویلائز سوسائٹی کیسی ہوتی ہے اگر آپ نے دیکھنی ہے تو فرانس میں پیرس میں جا کے دیکھیے. یہ وہ زمانہ تھا. ٹالسٹوئے واز ریگارڈیڈ ایز ون آف دا لیڈنگ لائٹس آف دا ماڈرن سویلائزیشن. یہ کچھ تصویریں ہیں وار اینڈ پیس کی جو مجھے ابھی تک یاد ہیں, جو میں نے دیکھی تھی. اچھا جی, اب ہوا کیا, ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ رونما ہوتا ہے ٹالسٹوئے کے سامنے, جس نے اس کے ذہن میں ایک ایسا ہیجان برپا کر دیا. ڈینجر سگنلز, مینٹل کانفلکٹ, انٹرنل کانفلکٹ, کہ اس کی ساری سوچ کو, اس کے سارے فلسفے کو, اس کے سارے خیالات کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا اس نے. میں ڈینجر سگنلز کی بات کرتا ہوں نا, میں ٹریگرنگ ایونٹ کی بات کرتا ہوں نا, کہ لرننگ میں کتنا افیکٹو رول ہوتا ہے ان کا. یہاں آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹے سا واقعہ جو باقی لوگوں کے لیے بڑا آرڈنری سا تھا, اس نے ٹالسٹوئے جیسے بڑے رائٹر کو کس طرح توڑ پھوڑ کے رکھ دیا. یہ کہانی آپ نے بہت کم سنی ہوگی. In any case, Tolstoy records in his journal something like the following, جو کہ loosely translated ہے یہاں پر. When I saw the heads divided from the bodies, یہ سزا دی جا رہی ہے, سر قلم کیے جا رہے ہیں کچھ مجرموں کے. When I saw the heads divided from their bodies and heard the sound with which they fell separately into the box, I knew with my whole being that this was a bad thing. He was shattered. He was shocked. اور ہزاروں سینکڑوں لوگ بھی یہ سارا کچھ دیکھ رہے تھے. ان کے ذہن میں کوئی ایسا ڈینجر سگنل, کوئی ایسا کانفلکٹنگ سگنل پیدا نہیں ہوا. ٹالسٹوئے کو اس نے ہلا کے رکھ دیا. ٹالسٹوئے کو اس نے ریزہ ریزہ کر دیا. آگے دیکھتے ہیں. دس انپلانڈ اینڈ ان ایکسپیکٹڈ ایونٹ. کئی چیزیں تو ہم ایکسپیکٹڈ ہوتی ہیں نا, ہم کتاب کھول کے کوئی چیز سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, کوئی چیز سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اپنے ذہن کو جو مسکنسیپشنز ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ ایک پلانڈ ایونٹ ہوتا ہے. یہاں پر ٹالسٹوئے نے ایک ایسا ایکسپیرئنس حاصل کیا جس سے اس کی سمجھ بوجھ بالکل تبدیل ہو گئی, اس کی لرننگ بالکل تبدیل ہو گئی, اس کا فلسفہ بالکل تبدیل ہو گیا زندگی کے بارے میں. اور یہ ان پلانڈ تھا. وہ پیرس اس لیے نہیں گیا تھا کہ وہ یہ سین دیکھے, وہ تو پیرس اس لیے گیا تھا کہ پیرس سویلائزڈ ورلڈ کا اس پورے یونیورس میں واحد شہر تھا. سویلائزڈ ورلڈ کا واحد شہر. اور وہاں پر کیا ہو رہا ہے جو وہاں کے بے تحاشا لوگوں کو کوئی خاص بات نظر نہیں آتی, لیکن ٹالسٹوئے اس کو دیکھ کر ٹوٹ پھوٹ گیا. آگے چلیں. دس انپلانڈ اینڈ ان ایکسپیکٹڈ ایونٹ مارکڈ اے ٹرننگ پوائنٹ in his life. It is marked by the following words recorded in his journal, again the same rough translation. When I saw the heads divided from the bodies and heard the sound with which they fell separately into the box. دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہے. اس کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ گئی. اس کے ذہن میں ان سروں کو جدا کرنے کی آواز
اور ان سروں کے اس ڈبے میں جو ان کے نیچے رکھے ہوئے تھے گرنے کی الگ الگ آوازیں اس کے ذہن میں ایسی بیٹھ گئیں کہ وہ تتر بتر ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا. And heard the sound with which they fell separately into the box, I knew with my whole being that this was a bad thing. The repetition is intentional. He is again repeating the same thing. کوئی چیز گڑبڑ ہو رہی ہے. یہ اس کا ذہن اس کو سگنل دے رہا تھا اس شہر کے اندر جس شہر کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ سویلائزڈ ورلڈ کا سب سے خوبصورت نمونہ ہے پورے یونیورس کے اندر. اور پھر کیا ہوا؟ He goes on to reflect about his prior beliefs. Prior knowledge آپ کو یاد ہے پیاگے کی کوٹیشنز. پرائر نالج کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے کسی چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، کسی چیز کو دیکھنے کے لیے. پرائر بلیفز بھی اسی کا حصہ ہے. He goes on to reflect about his prior beliefs with regard to civilized society. Civilized society کیا ہوتی ہے، ایجوکیٹڈ سوسائٹی کیا ہوتی ہے، بڑی بنیادی بات ہے. ایک شریفانہ سوسائٹی کیا ہوتی ہے، ایک جنگلی سوسائٹی کیا ہوتی ہے، انسانیت میں اور ایک جنگلی جانور میں کیا فرق ہے، انسان میں اور جانور میں کیا فرق ہے. یہ تو بڑی بنیادی چیزیں ہیں. یہ بنیادی فلسفہ اس کا تبدیل ہو گیا. With regard to Paris as the cradle of civilization, with regard to progress proceeding from Paris throughout the rest of the world and so on, یہ سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا اس کے ذہن کے اندر. He writes that this belief in progress included a faith that society was moving in a positive direction. یہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، بہتری کی طرف بڑھ رہے ہیں، ترقی کر رہا ہے انسان، چاند پہ پہنچ گیا انسان. ہماری انسانیت، پہلے ہم جانور کی طرح تھے، اب ہم انسان بنتے جا رہے ہیں. شکل و صورت کی بات نہیں کر رہا، سوچ کے حساب سے بات کر رہا ہوں، ایکشنز کے حساب سے بات کر رہا ہوں. اینڈ دیٹ پیرس واز لیڈنگ دس موومنٹ. یہ سب کچھ شیٹر ہو گیا. دین ہی ریکالز دا ایونٹ وین آئی سو دی ہیڈز. دیکھیں بار بار یہ چیز اس کے ذہن کو کتنا پریشان کر رہی ہے، جو عام لوگوں کے لیے کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی، روز دیکھتے تھے وہ. یہ وین ہی ریکالز دا ایونٹ when I saw the heads divided from the bodies and heard the sound with which they fell separately into the box, I knew with my whole being that was a bad thing. The repetition is intentional. دماغ میں یہ چیز گھومے جا رہی ہے اس کے کہ یہ بہت غلط بات ہو رہی ہے. یہ سویلائزڈ ورڈ جس کو ہم سویلائزڈ ورڈ کہتے ہیں، یہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے سویلائزڈ ورڈ کہا جا سکے. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم ترقی کر رہے ہیں، آگے جا رہے ہیں، یہ غلط بات ہے. کیا یہ ترقی ہے؟ کیا یہ سویلائزڈ ورڈ ہے؟ کیا یہ وہ شہر ہے جسے سویلائزڈ ورڈ کا سب سے خوبصورت شہر یونیورس میں سمجھا جاتا ہے؟ کیا اس کو سویلائزیشن کہا جاتا ہے؟ He knew with his whole being. He was fully engaged in this moment. اب آپ دیکھیں کہ اس نے کیا کیا. اور یہ ساری چیزیں پیڈاگوجی میں تھوڑا سا افسوس بھی ہوتا ہے کہ اتنا بیٹر واقعہ کو میں یوز کر کے پیڈاگوجی کی بات کر رہا ہوں. بڑا عجیب سا لگتا ہے، بڑی سخت دلی لگتی ہے، لیکن اس کے باوجود میں اس کو استعمال کروں گا. اس نے کیا کیا پیڈاگوجیکلی بھی آپ کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا. ہی سو، اس نے کچھ دیکھا. آپ بھی روز کئی چیزیں دیکھتے ہیں. ہی سو، اس طرح سے نہیں جس طرح آپ دیکھتے ہیں اور بھول جاتے ہیں. ہی سو، ہی سو کا کچھ مطلب ہے. ہی سو، اس نے کچھ دیکھا.
دیکھا اس نے کچھ. اس دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سین اس کے ذہن کے اندر اس طرح سے اس نے دیکھا کہ وہ اس میں جا کے اٹک گیا. اس طرح سے نہیں دیکھا کہ جیسے آپ گاڑی چلا رہے ہیں, آپ کو بے تحاشا لوگ نظر آتے ہیں گاڑی چلاتے ہوئے, آپ کو بے تحاشا عمارتیں نظر آتی ہیں, آپ کو بے تحاشا ایکسیڈنٹ بعض دفعہ نظر آتے ہیں ہوئے ہوئے, زخمی لوگ نظر آتے ہیں. He saw. Look at this word. He saw. پیڈاگوجی میں he saw. He heard. یہ کوئی نوائز اس نے, وہ تھا تو نوائز ہی, مگر اس کے لیے وہ نوائز نہیں تھا. اس کے لیے وہ ایک ایسا نوائز تھا, ایک ایسی آواز تھی سروں کے کٹنے کی اور نیچے گرنے کی الگ الگ, کچھ وقفے کے ساتھ. He saw. He heard. He heard. یہ سننا اور یہ دیکھنا ہمارے عام طور پہ سننے اور دیکھنے سے بہت مختلف ہے. انسان تبدیل ہو گیا بالکل سے. کیا دیکھ لیا اس نے معجزہ جو سب لوگ دیکھ رہے تھے. He saw, he heard. اور اس کے بعد جو اہم بات آتی ہے پیڈاگوجی میں, he saw, he heard. اور اس کے بعد تیسری چیز کیا آتی ہے, اگر آپ واقعی کسی چیز کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, he thought. یہ فرق ہے ایک انسان میں اور ایک جانور میں. جانور بھی دیکھتا ہے, جانور بھی سنتا ہے, کتنا سوچتا ہے یہ اور بات ہے. He saw. کیا فرق تھا ٹالسٹوئے کے اندر اور ایک عام آدمی کے اندر؟ انہوں نے بھی they saw, انہوں نے بھی they heard. They did not think. He saw, he heard, he thought. پیڈاگوجی کا بنیادی اصول saw, hear, see, hear, think. As a result, he could no longer hold on to his prior belief. prior knowledge ہی تبدیل ہو گئی. ہم تو کہتے ہیں نا کہ کنسٹرکٹیوسٹ تھیوری کی بات ہم کرتے ہیں کہ پرائر نالج کے اوپر نئی عمارت کنسٹرکٹ ہوتی ہے. اگر پرائر نالج نہیں ہوگی تو پھر اوپر عمارت کنسٹرکٹ نہیں ہونے کی گنجائش ہوگی, وہ گر پڑے گی, انسٹیبل ہوگی. یہاں پر اور ہم ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ بچوں کو چاہے آپ آن لائن پڑھا رہے ہیں, ٹیکنالوجی بلینڈڈ موڈ میں استعمال ہو رہی ہے, یا آپ فیس ٹو فیس کلاس روم کے اندر, کنونشنل کلاس روم کے اندر وداؤٹ مچ ٹیکنالوجی, اسپیکر استعمال کر لیں زیادہ سے زیادہ, وہ استعمال کر رہے ہیں, تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ چیک کرنا پڑتا ہے کہ آج کے لیکچر کو سمجھانے کے لیے, میننگ فلی انڈرسٹینڈ کروانے کے لیے بچوں کی کیا پرائر نالج ہونی چاہیے, اور وہ سب بچوں کی نہیں ہوتی, اس میں کمی بیشی ہوتی ہے. اس کمی بیشی کو سب سے پہلے آپ نے پورا کرنا ہوتا ہے, ورنہ وہ عمارت اگر آپ پرائر نالج, کچی پرائر نالج کی عمارت پہ کھڑی کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ ناپائیدار ہوگی. یہاں تو کچھ اور ہی ہو گیا ہے, یہاں تو کچھ اور ہی معجزہ ہو گیا کہ وہ جو پرائر نالج تھی وہ تباہ و برباد ہو گئی. ناظرین, یہ ایک واقعہ, ہم کیسے اس طرح کے واقعات کو ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ایک ٹریگرنگ ایونٹ کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں, یہ اب آپ خود سے سوچئے کہ کیسے یہ چیزیں ممکن ہوتی ہیں کہ انسان اپنی پرائر نالج, اب تک کی اس کی ساری جو خیالات تھے, فلسفہ تھا, سوچ تھی, سب کی سب تباہ و برباد ہو گئی. As a result, he could no longer hold on to his prior belief in progress and faith that Paris was the cradle of civilization. اس نے کہا نہیں, یہ کنٹراڈکشن ہے, یہ بہت بڑا کانفلکٹ ہے. یا تو یہ شہر اس یونیورس کا
کریڈل آف سویلائزیشن نہیں ہے، یا پھر جو میں نے دیکھا ہے وہ میں نے غلط دیکھا ہے، وہ سب کچھ ہوا نہیں ہے۔ لیکن وہ سب کچھ ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کریڈل آف سویلائزیشن نہیں ہے، سویلائزیشن آگے نہیں بڑھ رہی، انسانیت آگے نہیں جا رہی، ہم اسی طرح جانور کے جانور ہیں۔ بہت بڑی سوچ کی بات ہے۔ آگے چلتے ہیں اگلے ماڈیول میں۔